منی میکنگ مشینز بن چکے ہیں, اور بچوں کو بھی جس ریس میں لگایا ہوا ہے, جس ریٹ ریس میں لگایا ہوا ہے, وہ نمبروں کی گیم ہے. جس کے نمبر زیادہ وہ سب سے اچھا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایتھیکل زیادہ کون تھا, مورل زیادہ کون تھا, اچھا بچہ ویسے اوور آل کون بن کے رہا. اور اوپر سے یہ کہ ہمارا جو بورڈ کا سسٹم ہے, یعنی یہ بھی پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ہوا ہے کہ جو سسٹم آپ کے بچے کو ایویلیویٹ کر رہا ہے وہ ایک انویزیبل اینٹی ہے, جس نے آپ کے بچے سے ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں کی. وہ آپ کے سسٹم کو, وہ آپ کے بچے کو جج کر رہا ہے نمبروں کی بیس پہ, نمبر کس کے زیادہ ہیں. حالانکہ پہلے سسٹم یہ تھا کہ اگر ایک استاد ہے, اس کا ایک شاگرد ہے, تو استاد کے اگر 25 اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو استاد کہتا تھا کہ بھئی میں اس بچے کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بچہ بڑا ٹاپ کا بچہ ہے ماشاءاللہ, اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں. انشاءاللہ اگر ابھی پڑھائی میں کمزور بھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ کل کو یہ بہت آگے جائے گا, کیونکہ میں نے اس میں پوٹینشیل دیکھا ہے, تو میری طرف سے اس کو A+ ملنا چاہیے. اور استاد ایک اور اسٹوڈنٹ کو دیکھتا تھا جس کے بے شک ہو سکتا ہے نمبر اچھے ہوں, لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے, تو کہتا تھا میری طرف سے یہ C گریڈ لے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کو اوور آل ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ رہا اس اسٹیج پہ. تو استاد ہوتا تھا جس کا 1-to-1 ڈائریکٹ کنیکشن تھا اپنے طلباء کے ساتھ, جو ان کو ریٹ کرتا تھا, ان کو ایک جس کو کہتے ہیں تزکیہ دیتا تھا کہ جی میری طرف سے یہ بندہ اپرووڈ ہے, سرٹیفائڈ ہے, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آگے جا کے اچھے کام کرے گا اور میں اس کے لیے واؤچ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آج جو ادارہ واؤچ کر رہا ہے اس نے آپ کے بچے سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی, وہ کبھی اسٹوڈنٹ سے ملا ہی نہیں, اور اس کو نہیں پتا بچے نے چیٹنگ کیا یا کیا کیا, کیونکہ استاد کو تو پتا ہوتا ہے, استاد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کلاس میں کتنا ایکٹیو تھا, کتنا اچھا پارٹیسپیٹ کرتا تھا, اور کیا یہ اس کا پوٹینشیل ہے کہ یہ بچہ 100 میں سے 100 نمبر لے لے. استاد کو سب پتا ہوتا ہے. استاد جو ہے وہ ایک مربی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا روحانی ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے, جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں, تو وہ آج کہاں وہ روحانی ماں باپ ملیں گے آپ کو, کیونکہ آپ نے پورے ٹیچنگ پروفیشن کو ایک بزنس بنا دیا ہے. وہ لوگ جو ٹیچنگ پروفیشن میں عام طور پہ آتے ہیں, اور میں یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں, عام طور پہ سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو, عام طور پہ ٹیچنگ پروفیشن میں وہ شخص آتا ہے جس کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہوتا. بٹر ٹروتھ یہ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹیچرز کی سیلری شوڈ ہیو بین ون آف دا ہائیسٹ سیلریز آؤٹ دیئر, کیونکہ اور جو سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا اس کو ٹیچر ہائر کر لینا چاہیے تھا آپ کو, کہ جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے, جو سب سے ٹاپر ہے, اس کو آپ ٹیچر بنائیں تاکہ وہ اپنا جو ہنر ہے, اپنا جو شوق ہے وہ آگے بچوں میں ٹرانسفر کرے. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ جو عوام الناس میکسیمم لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں, جس کو کہیں اور نوکری نہیں مل رہی ہوتی وہ بھی عارضی طور پہ ٹیچنگ میں آتا ہے. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, عام طور پہ ٹیچنگ پروفیشن میں وہی آتا ہے جو کہ اپنے کریئر کے بیچ میں کوئی بریک لے رہا ہوتا ہے, یا وہ ٹرانزیشن کر رہا ہوتا ہے. خواتین اکثر اوقات اپنی شادی سے پہلے 1-2 سال لگا لیتی ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں, اس کے بعد شادی ہوتی ہے اور بس کام ختم. دیٹس دی اینڈ آف اٹ, دیٹس دی اینڈ آف دی ٹیچنگ پروفیشن. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. شوق سے کوئی ٹیچنگ کے لیے آتا ہو, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں اس لیے ٹیچنگ پروفیشن میں آؤں کیونکہ میرا شوق ہے, مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں اپنے علم کو دوسروں تک ٹرانسفر کروں, لوگوں تک پہنچاؤں, اور پھر وہ جو ٹیچر پڑھائے گا وہ کتابوں سے نہیں, وہ اپنے دل سے پڑھائے گا. گڈ ٹیچرز, ایکسیپشنل ٹیچرز ٹیچ فرام دا ہارٹ, ناٹ فرام دا بک. ان کے لیے بک جو ہے نا, یو کین ہیو 1 book, یو کین ہیو 10 books, یو کین ہیو 1,000,000 books. اصل چیز جو ہے نا وہ اپنے دل سے ہر بچے کو اٹینشن اور ٹائم دے کے پڑھاتے ہیں. سو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے پرابلمز رکھے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے جس میں آج ہم لوگ انوالوڈ ہیں. سو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں سائنس, ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں تو ہیں. ہم لوگوں نے اٹامک بام بنا لیا, ہم لوگوں نے راکٹ شپس بنا لیں, ہم لوگوں نے لیمبورگینیز اور فراریز بنا لیں, ہم نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بنا لیا, ہم لوگوں نے ڈیول کور پروسیسرز بنا لیے, ہم نے اسمارٹ فون ایجاد کر لیے, ہم نے طرح طرح کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بنا لی, نینو ٹیکنالوجی بنا لی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیٹ ورکس کریٹ کر لیے, لیکن اچھے انسان نہیں بنا سکے, ایتھیکل مورل ویلیوز نہیں دے سکے. ایٹم بم تو بنا لیا لیکن یہ نہیں پتا ایٹم بم پھینکنا کس پہ. فاسفورس بامز بنا لیے, ڈیزی کٹرز بنا لیے, بنکر بسٹر بامز بنا لیے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کو پھینکنا انیتھیکل ہوگا, لوگوں کو ان کے اثر میں لے کے آنا انسانیت تباہ کرنے کے برابر ہوگا. اور جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا, ایک انسان کا قتل کیا, اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. ہم نے ہر طرح کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ تو کر لیا, لیکن پھر کیوں آخر ایسا ہے کہ کرائم ریٹس ہیو نیور بین ہائر,
suicide rates, depression has never been higher, insecurity has never been higher, prostitution, gambling, drugs, alcohol have never been higher than it is now. یعنی ڈسپائٹ ہیونگ آل آف دیز ایڈوانسمنٹس آخر ایسا کیوں ہے کہ انسان نہیں رہے لوگوں کے اندر سے انسانیت جاتی جا رہی ہے. جتنا زیادہ ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے انسانیت نکل رہی ہے, انسانیت کے جنازے نکل رہے ہیں. آخر ایسا کیا ہے؟ واٹس گوئنگ رانگ؟ واٹ ہیو وی ڈن رانگ اوور دیز ایئرس؟ کہاں ہم سے غلطی ہو گئی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک امی میں جو ان لیٹرڈ بندہ ہے اور ایک جاہل میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص ان لیٹرڈ ہو لیکن بہت وائز ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہو لیکن جاہل ہو. میں فیصل آباد میں تھا ایک دفعہ, تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ہم لوگ ایک مارکیٹ میں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں اسٹریٹ دعویٰ, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹریٹس میں نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے 1 to 1 بات ہو اور ان کو پرپس آف لائف سمجھایا جائے, ان کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا جائے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کیا جائے. تو مجھے ایک پولیس آفیسر نظر آیا, تو میں نے کہا اچھا ہوگا کہ میں پولیس آفیسر صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے بات چیت کروں اور پھر ان سے پوچھوں کہ اصل میں ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے, کیونکہ سنا یہ تھا کہ پولیس والے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلو آج اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو یہ پولیس والے چاچا جی سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تو میں ان کے پاس چلا گیا, تو میں نے ان سے پوچھا سلام دعا کے بعد کہ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں. میں نے اپنا تعارف کرایا, تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا اور پھر ان سے وہی سوال پوچھا جو عام طور پہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اصل میں ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور اس کے پیچھے سوال پوچھنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک انسان غور کرے, فکر کرے اور اس بات پر پہنچے کہ واقعی میں ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بتایا تھا وہ تو یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو شاید کسی بندے کو خیال آ جائے. تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کافی عمر میں وہ بڑے تھے, میرا خیال ہے مسٹ بی اراؤنڈ 60, 62, 63 ایئرس کے تھے. تو ان کی ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی اور سفید ہوئی بھی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے اپنی پوری زندگی میں نا ایک اصول رکھا ہے. میں نے کہا جی بتائیے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اصول یہ ہے کہ میں حالانکہ پولیس کے محکمے میں ہوں لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے رشوت نہیں لی. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ محنت کی اور کوشش کی اور پورے سسٹم سے میں لڑ پڑا اس بات کے لیے کہ میں کچھ کر لوں گا لیکن اپنے گھر میں حرام کا مال نہیں لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں نہ میں نے رشوت لی, نہ میں نے اور کسی قسم کا کسی سے فیور لیا. جو میں نے کمایا وہ حق حلال کی میری سیلری ہے جو میں نے کمائی ہے, یا اس سیلری سے جو میں نے کہیں انویسٹمنٹ تھوڑی بہت کی ہو وہ میں نے کی ہے. اس کے علاوہ میں نے کبھی حرام کی طرف میں نہیں گیا. تو میں نے کہا کہ بابا جی اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں بہت فائدہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور ان 4 بیٹوں میں سے 3 جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اور ایک جو ہے وہ عالم دین ہے. اور جو حافظ قرآن ہے وہ حافظ ہونے کے باوجود جو ہے وہ کوئی انجینئر ہے, کوئی کیا ہے, مختلف عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے, حالانکہ یہ کوئی اتنے پڑھے لکھا آفیسر نہیں ہے, مطلب یہ سپاہی ٹائپ جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ گھر میں حلال لے کے آؤ گے نا تو آپ کے بچے حلال کام کریں گے, اور اگر آپ گھر میں حرام لے کے آؤ گے تو آپ کے بچے حرام کام کریں گے. تو میری شروع سے خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ حلال پہ چلنے والے بنے. تو اس لیے ان کے حلال پہ چلنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میں خود حلال پہ چلوں, تو پھر بچے بھی حلال کریں گے. اگر میں حرام کروں گا تو بچے بھی پھر حرام کریں گے اور میرے سے پھر 2 ہاتھ زیادہ آگے ہوں گے. آپ یقین کریں میں ان چاچا جی کو دعوت دین دینے گیا تھا, لیکن اس دن دعوت دین انہوں نے مجھے دی. انہوں نے مجھے ایک ایسا فلسفہ سمجھایا اور ایسی حکمت کی بات کی کہ میں بالکل ان کی شکل دیکھتا رہ گیا اور میں حیران تھا کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید اتنے زیادہ ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق ایجوکیٹڈ نہ ہوں لیکن حکمت کے موتی ان کے منہ سے نکلتے ہیں. اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی. اور میں یعنی اکثر یہ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوتا ہوں جسٹ انسپائر کرنے کے لیے کہ ایسے بھی لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اور میرا اس دن نا آپ یقین کریں انسانیت پہ بڑا اعتماد بحال ہوا, بڑی امید کی مجھے کرن نظر آئی کہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں
جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے شاید اسلام کو پریکٹس نہ بھی کرتے ہوں, لیکن کچھ فلسفے اور کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں سے بہتر ہیں. سو یہ وہ شخص ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ ہیونگ لیس فارمل ایجوکیشن از ویری انٹیلیجنٹ. ڈز ناٹ ہیو اے لاٹ آف فارمل ایجوکیشن بٹ دا مین از اے جینیس. کیونکہ یہ جو بندہ فلسفہ لائف میں سمجھ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سلام ہے اس کو.